بیٹے کا حق ادا نہیں کیا، اس باپ کے زندہ ہونے کا حق ادا نہ ہوا، اور اس باپ نے میرے بیٹے کا حق ادا نہ کیا۔ آج کتنے لوگ جو اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے کورے، یاد رکھنا بچہ دیندار ہوگا، تمہاری زندگی کے اندر بھی تمہاری خدمت کرے گا، اور مرنے کے بعد تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے گا، تمہاری قبر پر جائے گا، تمہاری قبر پر جائے گا۔ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی سے کہا تھا، جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو ان کی بیوی امید سے تھی، جب وہ رخصت ہونے لگے دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کوئی بھی بچہ ہو، جو بچہ اگر لڑکا ہے تو اس کو عالم اور حافظ بنانا، اگر بچی ہے تو اس کو دین کا علم دینا۔ جو ان کی تمنا تھی، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے پہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اولاد پیدا ہوئی، لڑکا تھا، پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جب بولنے والا ہو گیا تو ماں نے اس بیٹے کو لے جا کر کے مولوی صاحب کے حوالے کیا اور کہا اس بچے کو پڑھا دیجیے۔ مولوی صاحب نے اس معصوم بچے کو جب بسم اللہ کہلایا اور اس نے اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے بسم اللہ کہا، اللہ رب العالمین نے اس کے باپ کے عذاب قبر کو اٹھا لیا، باپ کے عذاب قبر کو اٹھا لیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، بچہ جب پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتا ہے، وہ جیسے وہ پڑھنے کے لیے مدرسہ پہنچتا ہے، یاد رکھنا جیسے ہی اس کا قدم گھر سے نکلتا ہے، یہ سمجھ لو ماں باپ کے لیے ذریعہ آخرت ہو گیا۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود نماز، روزہ اور غسل اور وضو کے فرائض کی جانکاری کریں، حقوق کو جانکاری کریں وہ، اور جاننے کے بعد اس کو برتنے کی کوشش کریں وہ، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی فکر۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، ایک ماں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹا حافظ تھا، وہ قبرستان جاتا ماں کی ملاقات کے لیے، جیسے ہی وہ قبرستان پہنچتا اور ماں کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کر کے جب وہ کھڑا ہوتا، پہنچتے ہی وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا، پہنچتے ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا وہ، اور پڑھ کر چلا آتا۔ ایک دن ماں خواب میں آئی بیٹے کے پاس اور کہا بیٹا جب تم قبر پر آیا کرو تو تھوڑی دیر کھڑے رہا کرو، تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد پھر تم قرآن پڑھا کرو۔ تو بیٹے نے کہا اماں کیوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا جب تم آتے ہو اور جیسے ہی قرآن پڑھنے لگتے ہو منہ سے کلام الہی نکلتا ہے تو تمہارے منہ سے لے کر کے ہمارے چہرے تک انوار کی چادر پڑ جاتی ہے، نور کی چادر پڑ جاتی ہے، جس کی بنیاد پر میں تمہارا مبارک چہرہ دیکھ نہیں پاتا۔ اس لیے تھوڑی دیر تم کھڑے رہا کرو، جب میں تم کو دیکھ لیا کروں تب تک قرآن پڑھا کرو۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو ذرا غور کیجئے، جو لوگ اپنے بیٹوں کو دنیا کمانے میں، سعودی کی فکر میں، دکانداری اور مکانداری کی فکر میں لگ جاتے ہیں، آپ غور کیجئے کیا یہ اولادیں اور یہ بیٹے کیا اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں؟ وہ تو دنیا میں پڑ جاتے ہیں۔ جو ماں باپ اپنے بیٹے کو دینداری دیتا ہے، دین کا علم سکھلاتا ہے، قرآن سکھلاتا ہے، حافظ بناتا ہے، عالم بناتا ہے، فرمایا گیا کہ ایسا شخص دنیا کے اندر اللہ اس کی دینداری کی بنیاد پر دنیا سے بھی نوازتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اسے آخرت کے نبی نوازے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتا تو فرمایا گیا کل قیامت کے میدان میں بے حافظ بیٹے کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے
جو 14ویں رات کے چاند کے سے زیادہ روشن ہو۔ لوگ کہیں گے ارے یہ اس جھوپڑی والا، یہ جھوپڑی والا اور یہ پھٹے کپڑے پہننے والی، یہ فاقہ کرنے والی محلے کی عورت، آج اس کے سر پر اتنا روشن چمکدار تاج کیسے پہنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا رہتی تو جھوپڑی میں تھی، کھاتی تھی چٹنی روٹی اور فاقے بھی کرتی تھی، پھٹے کپڑے پہنتی تھی، لیکن اس کو فکر تھی کہ میری اولاد حافظ قرآن بن جائے۔ اس نے اپنے پیر کو کاٹا ہے، اس نے مجاہدہ کیا، جس کی بنیاد پر بیٹے کو حافظ بنایا۔ اللہ آج اس کے ماں باپ کو اس کے صدقے میں اللہ نے تاج پہنایا۔ میرے پیارے بھائی بزرگو دوستو، قرآن و حدیث میں کہیں پر نہیں ملتا کہ کوئی دنیا کا وزیر اعظم ہو، دنیا میں وزیر اعظم بننے کے بعد اس کے صدقے میں اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے، جنت دی جائے، کہیں نہیں ملتا۔ لیکن ایک بیٹا ہے جو پھٹے چپل پہنتا ہے، جس پر پورا لباس نہیں ہے، فاقے کرتا ہے، وہ ایک دن کھاتا ہے، ایک دن بھوکے رہتا ہے، ٹائم میں سوکھی روٹی کھاتا ہے، پتلی دال کھا کر کے مدرسے میں جا کر کے حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے حفظ قرآن کے صدقے کے اندر ماں باپ کو اتنا بڑا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی بزرگو دوستو، اور کیا فرمایا؟ غور کیجئے، آج دنیا کی حکومت ویزا دیتی ہے، پاسپورٹ دیتی ہے صرف ایک کے لیے، ایک ویزا ایک کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جو بیٹا، جو ماں باپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیں، اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنا دیں، اللہ رب العالمین اس بیٹے کو اور اس بیٹی کو 10 لوگوں کا ویزا دیتا ہے۔ کہاں کا ویزا؟ جنت میں داخلے کا ویزا۔ اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن، تو اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو جنت لے جا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی، عقیدہ درست، بدعملی کی بنیاد پر جہنم کے مستحق بن چکی، اب تو ان کا ہاتھ پکڑ لے، جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لے، اپنے خاندان میں سے جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لے، چاہے تو اپنے خالو کا ہاتھ پکڑ لے، چاہے خالہ کا ہاتھ پکڑ لے، چاہے ماموں کا ہاتھ پکڑ لے، چاہے دادا کا ہاتھ پکڑ لے، چاہے چچا کا ہاتھ پکڑ لے، چاہے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے، جس سے تو راضی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لے، جنت لے جا، تو اس کو اجازت۔ میرے پیارے بھائی بزرگ دوستو، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن آج لوگ اپنے بیٹوں کو حافظ بنانے سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا بھی ہے، لڑکا حفظ قرآن کرنے لگے تو کچھ رشتہ دار آتے ہیں اور نمک مرچا لگانا شروع کرتے ہیں، ارے اتنا کمزور بچہ وہ تم حافظہ بناؤ گے، دماغ گھس جائے گا، دماغ گھس جائے گا، اور یہ حافظ بنے گا اور جا کر کے مسجد کا مؤذن بنے گا، مسجد کا امام بنے گا، اس کو 2000-4000 روپے ملیں گے، کیسے زندگی کٹے گی؟ ہٹاؤ سعودی بھیج دو، ہٹاؤ بمبئی بھیج دو، ہٹاؤ دنیا کی ڈگری دلا دو، روپیے زیادہ آئیں گے، پیسے زیادہ آئیں گے، عہدہ زیادہ آئے گا۔ یاد رکھنا، زیادہ دولت سکون نہیں دیتی، اللہ کی محبت سکون دیتی ہے۔ جس دل میں قرآن ہوتا ہے وہ دل مطمئن ہوتا ہے، جس دل میں دولت ہوتی ہے وہ دل بے چین ہوتا ہے۔ پیارے بھائی بزرگ اور دوستو، اس لیے فکر کرو اس بات کی، یاد رکھنا اگر اس عمل کے اندر سگا چچا شامل ہے تو یہ حافظ قرآن کل اپنے چچا کو جنت نہیں لے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حفظ کے بننے میں رولا بن رہا تھا، رولا بن رہا تھا۔ پروردگار عالم ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دے۔ ایک حافظ قرآن کو 10 لوگوں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اور آگے دیکھ لیجیے، اگر کسی آدمی نے اپنے بیٹے کو عالم بنا دیا، کیا بنایا؟ عالم بنا دیا۔ اب غور کیجئے، حافظ کو 10 لوگوں کی ضمانت دی جائے گی، لیکن عالم کے لیے کوئی شمار ہی نہیں، کتنوں کو جنت لے جائے کوئی شمار نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی بزرگ اور دوستو، کتنی بڑی دولت ہے۔ عالم کا مقام کیا ہے؟ بہت بڑا مقام ہے عالم کا۔
عالم کا مقام بہت بڑا ہے. کیا فرمایا گیا؟ عالم مرتا ہے تو عالم مر جاتا ہے. عالم مرتا عالم مر جاتا. عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ سورج کی فضیلت کیا ہے کہ ستاروں، چاند کی فضیلت ستاروں. میرے پیارے بھائی بزرگ دوستو، بہت بڑا مقام ہے عالم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء ہمارے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، دین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، قرآن چھوڑ کے جاتے ہیں، حدیث چھوڑ کے جاتے ہیں. اس کے وارث ہوتے ہیں علماء. میرے پیارے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ایک بہت بڑے عالم نے فرمایا جس قبرستان سے ایک عالم گزر جائے 4 مہینے تک اس قبرستان کے مردوں پر عذاب ہٹا لیا جائے. ایک عالم اگر کسی قبرستان سے گزر جائے تو 4 مہینے تک اس قبرستان کے مردوں سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے. غور کیجئے کتنا بڑا مقام ہے. آپ بہت سے لوگ ہیں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کی فکر کرتے ہیں، وکیل بنانے کی فکر کرتے ہیں، انجینئر بنانے کی فکر کرتے ہیں، عالم نہیں بناتے، مفتی نہیں بناتے. یہ جسم کے ڈاکٹر، جسم کے مریض مرض کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن جو ایمان اور روح ہے اس کے ڈاکٹر علماء ہیں. اس کے ڈاکٹر علماء ہیں. جسم کے اندر روح اصل ہے اور جسم فنا ہونے والا. روح کبھی مرتی نہیں، یہ جسم مر جاتا ہے. جسم سڑ جائے گا، روح کبھی نہیں سڑتی. یہ جسم سے روح نکلتی آسمان پر چلی جاتی. نیک ہے تو جنت میں جائے گی، بری ہے تو جہنم میں جائے گی. یہ جسم قبر کے اندر سڑ کر کے گل جائے گا. روح ہمیشہ رہے. میرے پیارے بھائیوں، آج لوگ جسم کے پالنے کے لیے ڈاکٹر بناتے ہیں، دواؤں کا انتظام کرتے ہیں، لیکن روح جو اصل ہے اس کی حفاظت کے لیے علماء نہیں بناتے.